ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ جو درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، وبعد وفاتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا وبعد وفاتی، ہاں، میری وفات کے بعد، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، درود تم پڑھو گے اور تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں لٹا رہی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، 9ویں تراویح ہے اور 9واں سپارہ۔ اس پارے میں کسی بھی قوم پر عذاب الہی آنے کا اصول کیا ہے وہ ذکر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس کا ذکر ہے، اور عالم ارواح میں لوگوں نے جو عہد کیا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ بلعام بن باعورہ، اس کا واقعہ بیان ہے۔ کامل ایمان والوں کے 5 اوصاف کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر بھی موجود ہے، اور نہی عن المنکر سے رکنے کا جو نقصان ہے وہ بھی ذکر کیا گیا، یعنی لوگوں کو برائی سے منع ہی نہ کرنا۔ اس طرح کے تمام موضوعات جو ہیں وہ اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ آئیے چند ایک کی مختصر وضاحت میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات ہے، کسی بھی قوم پر جو عذاب الہی آیا کرتا ہے اس کا اصول کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی آیات بینات میں اللہ رب العزت نے جو اصول دیا ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوتے، اللہ کی طرف سے ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی طرف سے آنے والی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اپنی صداقت کے لیے، اپنی حقانیت کے لیے وہ معجزات دکھاتے اور عذاب الہی سے بندوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ لیکن اگر
لوگ ہٹ درمی پر قائم رہتے تو فوراً پھر بھی ان کے اوپر عذاب الہی نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ پہلے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر سختیاں کارگر نہ ہوتی تو نعمتوں کی کثرت دے کر پھر انہیں متنبع کیا جاتا، مگر جب وہ پھر بھی نہ سنبھلتے تو آخر کار عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ یہ کفار قریش اور دیگر کفار کو تنبیہ کی گئی کہ وہ کفر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس 9ویں سپارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ کنز العرفان، ارشاد فرمایا اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی تنبیہ کی گئی، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی۔ پہلے مصیبتیں آئیں، پھر اس کے بعد نعمتوں کی فراوانی ہو گئی تاکہ اب یہ سدھر جائیں۔ تو فرمایا پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں اس کا علم نہ تھا۔ تو یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ عذاب الہی آنے کا، کسی بھی قوم پر جو عذاب الہی آتا ہے اس کا اصول کیا ہوتا ہے۔ اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، آیت نمبر 103 اور 129 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون، پھر فرعون کے جو پیروکار تھے ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا واضح ایک اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اس سے جادو قرار دے دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معجزات کو دیکھا ہے تو حق کو قبول کر لیتے، لیکن اسے حق سمجھنے کی بجائے، اس حق کو قبول کرنے کی بجائے ان معجزات کو وہ جادو کنسیڈر کرنے لگے اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آ گئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی بادشاہ کے جو قریبی بندے ہوتے ہیں تمہارا شمار ان میں سے ہونے لگے گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا
کہ یہ تو بڑا جادو لے آئے. رسیاں ڈالی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں. وہ عصا جب زمین پر ڈالا گیا تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جادوگروں کی جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، زمین بھر گئی تھی، وہ سارے کے سارے نگل گیا، کھا گیا. اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا جو بطلان تھا وہ ثابت ہو گیا. اور یہاں پر فرعون جو ہے وہ رسوا ہوا، جادوگر سجدے میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جو ہیں یہ مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی پر چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی، یعنی ان پر عذاب نازل ہوا. تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. جب بھی ان پر عذاب کی شکل ظاہر ہوتی تو یہ جھوٹے دعوے کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروا کر وہ عذاب الہی ختم کروا لیتے، اور جب عذاب ختم ہو جاتا پھر یہ نافرمانی میں پڑ جاتے. جب بار بار فرعونیوں کو عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان پھر بھی نہ لائے اور کفر کو نہ چھوڑا، تو جو میعاد ان کے لیے، جو مدت ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی، وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا. کیونکہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس آیت میں فرمایا گیا اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، بس جب وہ وقت آ جاتا ہے، وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، تو ایک ساعت کے لیے نہ تو اسے مقدم کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے مؤخر کیا جاتا ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، جو جان اس دنیا میں آ گئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جس کا وقت آخر آ گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر وہ ہرگز مؤخر نہیں ہوتا. چاہیے تو یہ تھا ایک عذاب آیا، اس سے سنبھلتے، سمجھتے، سبق حاصل کرتے. جب وہ دور ہو گیا دوسری نافرمانیوں میں پڑ گئے، پھر دوسرا عذاب، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. مسلسل یہ عذابات کا سلسلہ آیا اور سدھرنے کی بجائے وہ دوبارہ نافرمانی پر اتر آتے. جو ہی بچڑا پوجنے کا شوق بھی انہوں نے پورا کیا. 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا.
ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح اس قوم کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ اور کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے، اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم کو بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا، اور رد کرتے ہوئے فرمایا بے شک تم جاہل قوم ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، بس اسی کی توحید کو ماننا لازم ہے۔ اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنے معجزات کے باوجود بالآخر تمہاری سوچیں کدھر چلی گئی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے، ان کی تعظیم کو بجا لا رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گویا کہ تنبیہ بھی کر دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کی تمنا کرنا، اس کا ذکر بھی اس پارے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام ربانی کی لذت اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیتی ہے، یعنی جب کلام کی لذت نصیب ہوئی تو اس سے دیدار کی جو آرزو تھی وہ دل میں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا، بلکہ مجھے آنکھ سے دیدار الہی چاہیے، کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم جو ہے وہ سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے بھی پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جو جمال ہے وہ بھی میں دیکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم موسیٰ تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کیا میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا، یعنی پہاڑ میں وہ طاقت ہی نہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
زمین پر تشریف لے آئے. پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے، سبحانک تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا، انا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مراتب پر فائز کیا، اور میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا جیسا رب کی شان کے لائق ہے. عالم ارواح میں عہد جو لیا گیا، آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں قیامت تک آنے والی تمام کے تمام ان کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اسے یہاں ذکر کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یاد نہیں تھا. یہ شرک ہمارے باپ دادا سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ہر ایک نے یہ اقرار کیا تھا. جی ہاں، ہر ایک نے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی. یہ عالم ارواح کی بات ہے. اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دی. یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد اولاد ہوئے، یعنی ان کی اولاد میں سے ان کے بعد ہم آئے. باپ دادا پہلے تھے، وہ شرک پہلے کر گئے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے. تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ اسی طرح بلعم بن بعورہ کا واقعہ بھی موجود ہے. اس کے لیے آیت نمبر 175 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم رسالت کی دلیل کو واضح کیا گیا اور فرمایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور فرمایا تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو کہ تم ہدایت پالو. یعنی پیروی کا جو مقصد ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا تاکہ تمہیں ہدایت ملے. تو اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ فرما دے کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر میں آیا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بعض کا تو رسول ہوں اور بعض کا نہیں ہوں،
بلکہ اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں سب کے لیے اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول بن کر آئے، کیونکہ آپ کے بعد اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تمام مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور کل جہان میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یوں ہی مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورۃ الانفال۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات بینات۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چونکہ انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جوابات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ آیت نمبر 2 تا 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان والوں کی صفات اور ظاہری باطنی کیفیات کا ذکر کیا ہے، اور ان میں جو پہلی ہے کہ مومن صرف اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لرز اٹھتا ہے، اور آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے بلند درجات والے رزق کی بشارت ہے۔ آئیے سماعت فرمائے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچوں میں شامل فرمائے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، نہی عن المنکر سے رکنے کے نقصانات ہیں۔ تو ہمیں چونکہ اس امت کی جو افضلیت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم اس ماہ محترم میں ہمیں اسے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز